منٹ ایک پولیٹیکل سوال کرنا ہے. فیصلہ ہوا ہے کہ تمام ارکان جو ہے دھماکوں میں لوگ مر رہے ہیں. ہم آپ کو کہہ رہے کہ ٹی وی پہ وہ دکھاؤ سنیں, ہم آپ کو کہہ رہے کہ ٹی وی پہ وہ دکھاؤ. وہاں پہ سڑک پار سے لوگ گھس آئے ہیں. یہ سارے چور کہہ رہے کہ کہاں سے آئے ہیں, کچھ نہیں آیا. پھر آخر میں پہلے کہتے کہ کچھ نہیں ہے, پھر کہیں گے جھوٹ ہے, پھر بعد میں کہیں گے کہ اتنے مرے, پھر لاشیں گنیں گے, پھر لاشیں کے اوپر سیاست کریں گے, پھر آخر میں کہیں گے مل جل کے بیٹھتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ آپریشن کی مذاکرات کریں. یار بے شرم ہو, لوگوں کو مت بھیجو. اچھا مراد یہ سارے سوال پہ جواب میرے لوگ مر رہے ہیں, میرے لوگ مر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ سیاسی ہوتے ہیں, اور آپ کا چینل تو بالکل نہیں چلائے گئے. نہیں ایسی شکست دیں گے ان 13 پارٹیوں کو مل کے, یہ برتنا شکست ہوگی انشاءاللہ. کل آپ نے امن مارچ کیا ہے سر, خیبر پختونخوا کے لوگوں کا رد عمل تو اوبیسلی اب جو حالات ہیں سر, کیا ضرورت کیا ہے سر؟ آل پارٹیز کانفرنس تو بلا رہے ہیں وزیر اعظم, تو اس وقت کیا ہو سکتا ہے یہ جو حالات؟ مجھے آپ کے سوال پہ اور آپ کے اوپر بالکل فخر ہے کہ 8 مہینے سے ہم بتا رہے ہیں کہ سرحد پہ باڑھ لگ چکی تھی. یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انٹیریئر منسٹر جھکتے مار رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے. 8 مہینے سے میں اپنے ٹی وی چینل سے, یہ جو آپ لوگ میرے سامنے موبائل اس طرح کر کے پھر رہے ہو نا, تو 8 مہینے سے میں آپ کے پیچھے پھر رہا تھا اور آپ لوگ بھاگ رہے تھے, کیونکہ آپ لوگوں کو کہا تھا کہ بلیک آؤٹ کرو, ٹی وی پہ مت چلاؤ. جب وہ تھانے دار ایک ڈنڈا ہلاتا ہے نا کہ مت چلاؤ, تو آپ میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ چلائے. لیکن جب آج لاشیں گری ہماری اور 100 سے زیادہ مرے ہیں, تو اب لاشیں گرنے کے لیے تمام کیمرے پہنچ جاتے ہیں. میں آپ کی لیے کلپنگ کرتا ہوں, لوگوں کے جنازوں کا انتظار مت کرو, جنازوں سے پہلے آواز اٹھاؤ. نہیں کر تو یہ کچھ نہیں سکتے, یہ کیا کریں گے؟ ہم سارے جو ہے آج کل باغی ہے. ملک کی بات مت کرو, مانو ڈالروں کی پوجا مت کرو. یہ کہیں گے جو خود کو طاقتور سمجھتے ہیں کہ یہ باغی ہے. اچھا ایک جائیں گے یا اسی طرح ٹال بھاگتے ہیں. میں دھمکی نہیں دے رہا, وقت ایک سا نہیں رہتا, یہ وقت بھی گزر جائے گا. جب آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ ہمارے کیسز پہ بات کریں, وہ تو نہیں عمران خان کرے گا. جب دیکھیں کوئی جہاز کے اوپر بیٹھا ہوا ادھر جا رہا ہے, کسی کی سرجری ہو رہی ہے, کسی کے دانت میں درد ہو گیا ہے, کسی کا گلا خراب ہے, عجیب و غریب ملک جو ہے طریقے سے ملک چلا رہے ہیں. میں نے بڑے بڑے طاقتور جو حکمران ہیں, بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں نا, ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چند دنوں میں ان کو پتہ چلا کہ ہماری طاقت ہی نہیں رہی. یہ تو ریت کی طرح ہوتی ہے طاقت, جب مٹھی سے ریت پھسلنا شروع ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا. میں نے یہ عرض کیا ہے, یہ جو بھی ججز کے پاس بھی جب یہ مقدمہ ہے, ان کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا انہوں نے جسٹس منیر بننا ہے یا انہوں نے پاکستان کی آئین کی حفاظت کرنی ہے. جو جج بھی 90 دنوں سے آگے جانے کی بات کرے گا وہ پاکستان کی آئین شکنی کا مرتکب ہوگا, اور جو ایڈمنسٹریشن, جو اتھارٹی 90 دن سے آگے قائم کرے گی وہ آرٹیکل 6 کی مرتکب ہوگی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے. پاکستان کے تمام جید وکلاء, پاکستان کی تمام لیگل فریٹرنیٹی اس کے اوپر متفق ہے کہ 90 دنوں میں اگر پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہوتے, آپ آئین شکنی کر رہے ہوں گے. اور یہ دونوں گورنرز جنہوں نے ابھی تک یہ تاریخ نہیں دی, وہ اگر تاریخ نہیں دیتے تو دونوں کے اوپر آرٹیکل 6 اپلائی ہوگا. اور موجودہ حکومتوں میں لوگ جو شامل ہیں, اگر وہ 90 دن کے بعد 91st ڈے کو چیز سائن کریں گے, وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے. اور دیکھتے ہیں کہ سچویشن آگے کیسے چلتی ہے. ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ نہ ان سے ملک مینیج ہو رہا ہے, نہ عمران خان مینیج ہو رہا ہے. اور عمران خان کو مینیج کرنے کے چکر میں انہوں نے ملک کا جو ہے وہ سارا بیڑا جو ہے وہ غرق کر دیا ہے, اور اکانومی اور جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ چل رہی ہے. نون لیگ کا اور آصف زرداری کا, نواز شریف فیملی کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے. ہمیں ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. مریم نواز جو تھیں وہ جب سے سوئٹزرلینڈ سے سرجری کرا کے آئی ہیں, اتنا وقت انہوں نے گزارا تھا, میرا تو ان کو مشورہ تھا کہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اپنا علاج بھی کروا لیتی, سائیکیٹرک علاج بھی ان کا ہو جاتا تو ذرا شاید بہتر باتیں ہوتی. شریف فیملی کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں. یہ آخری 3 مہینے 4 مہینے وہ گزار لیں, زرداری صاحب بھی 3 مہینے 4 مہینے گزار لیں, جب بھی حکومت آئے گی تحریک انصاف کی, نئی اپوزیشن جنم لے گی. پاکستان کے اندر اپوزیشن کی سلاٹ ابھی خالی ہونی ہے, اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جس طریقے سے سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, اور کئی لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کو آئے کر رہے ہیں, یہ بالکل صحیح ہے, یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اپوزیشن, نئی اپوزیشن نے جنم لینا ہے.
جو ایوریج ایج ہے اس وقت نون لیگ کے لیڈروں کی وہ 80 سال ہے. ان کے ساتھ تو کوئی ینگسٹر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو ان کی پوری سلاٹ ہے یہ خالی ہونی ہے اس الیکشن کے بعد, اور نئی اپوزیشن نے پاکستان میں جنم لینا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ آخری اپنا جو ہے وہ آپ سمجھیے سال سیاست میں گزار رہے ہیں, اور یہ کتنی دیر گزار سکتے ہیں یہ ہم دیکھ لیں گے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فاصلے ہیں وہ کم ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ایک مستحکم آئینی مملکت کی طرف لے کے چلیں. ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کا احترام ہو. ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد ہو, اور انتخابات کے علاوہ پاکستان میں حل کوئی نہیں کسی کے پاس. آپ جو مرضی کر لیں آپ کو انتخابات کرانے پڑنے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے زیادہ نقصان کر کے الیکشن کروانے ہیں, آپ نے کم نقصان کر کے الیکشن کروانے ہیں. آپ کو الیکشن جو ہیں وہ باہر صورت کروانے پڑیں گے.